اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاء اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے بنائیں گے، اور حصے بنانے کا کرائٹیریا آپ کو معلوم ہے، وقف کی علامات ہیں۔ تو وقف کی پہلی علامت ہمیں خمرن لفظ تک مل رہی ہے، لہٰذا پہلا حصہ ہمارا بنے گا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ وقف کی دوسری علامت تک بنے گا، اور وہ ہوگا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، اور تیسرا حصہ آیت کے اختتام تک ہوگا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اب جو ہم نے 3 حصے بنائے ہیں، ان میں سے ہر حصے کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اور حصہ بھی بنتا ہے یا نہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کا مزید کوئی حصہ نہیں بن رہا، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کے الفاظ پہ بات کر دی جاتی ہے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے یا، جو کہ حرف ہے، حرف ندا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف ندا جب بھی آتا ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ صاحبی، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ صاحبانی اس کی منصوب فارم ہے، اس لیے کہ یا حرف ندا کے بعد جو منادہ مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور صاحبینی کا نون ڈراپ ہوا ہے اضافت کی وجہ سے، یعنی یہ لفظ جو ہے صاحبی مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، اور یا جو ساکن تھی آخر میں اس کو ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ السجن کا لفظ جیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ اما یہ حرف ہے، اور گرامر والوں کے نزدیک یہ حرف تفصیل کہلاتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ آحد کا لفظ جو ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مضاف ہو کر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کما ضمیر مجرور متصل ہے، جو کہ مثنیٰ مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ فا حرف ہے، اور یہ اما کے جواب پر آتا ہے۔ یسکی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ سین قاف یا 3 حروف مادہ آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب بتا رہے ہیں کہ سکا یسکی، جو کہ اصل میں سکا یا یسکی یو باب ضرب یضرب سے تھا، تبدیلی کے بعد یہ سکا یسکی، اور اس کا مصدر بنا سکین، اور اس کے معنی ہے کسی کو پلانا یا سیراب کرنا۔ اور آیت کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے سورۃ دہر کی، بہت خوبصورت آیت ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو پلانا اور کوئی چیز پلانا۔ تو سکا ہم جو ہے یہ مفعول اول ہوگا، اور شرابن جو ہے یہ مفعول ثانی ہوگا، اور ربہم جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے تو یہ اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے رب، جو کہ اسم ہے، اور اسم کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس پہ الٹی پیش آنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے زبر حرکت ہے۔ خمر کا لفظ جو ہے یہ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس پہ ہم سورہ یوسف میں ہی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو گویا سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 کے پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرے حصے میں مزید کوئی دوسرا حصہ نہیں بنے گا۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، اما اسی طرح حرف ہے، اور الآخر جو ہے یہ دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ادر کے معنی میں، اور فا یہ حرف ہے، اما کے جواب پر آیا ہے، اور یسلبو جو ہے یہ علامت مضارع پیش کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو جو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ یہ مجہول کا صیغہ ہوگا اگر عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد، لام اور با 3 روٹ لیٹرز ہیں، اور عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ آیا، لہٰذا یہ فعل مجہول ہے۔ باقی نہ تو یہ تفعیل کا فعل مجہول ہے، نہ ہی یہ مفعلہ کا مجہول ہے، نہ ہی یہ افعال کا مجہول ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے مزید فی باب کا مجہول ہے۔ تو یہ ثلاثی مجرد فعل کا ہی مجہول ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا کہ اس فعل کا باب کون سا ہے۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، خان صاحب بتا رہے ہیں کہ صاد، لام، با مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، صلبہ یسلوبو سلبن، جس کے ایک معنی ہوتے ہیں ہڈیوں سے گودا نکالنا،
اور دوسرے معنی ہوتے ہیں سولی پر چڑھانا. تو یہاں پر یہ سولی پر چڑھانا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فا حرف ہے. تاکلو جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. حمزہ کاف لام روٹ لیٹرز ہیں اور باب نون سے ہم اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اکلا یاکلو کھانا کے معنی میں. الطیر یہ الطائر کی جمع ہے، پرندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور من حرف جر ہے جس کے بعد رأس کا لفظ جو ہے یہ سر کے لیے، یعنی جو آپ کا مین آرگن ہے پارٹس آف باڈی میں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی، ضمیر مجرور متصل، اور اس پہ کھڑی زیر آنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے زیر ہے. الحمدللہ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بھی بات ہوگی. اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ پر، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ اس حصے میں مزید کوئی حصہ ہم نہیں بنا رہے. اس میں پہلا لفظ ہے قضیہ، اور ظاہر بات ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ ماضی کا ہی آخری حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اور پہلے حرف پر پیش دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ماضی مجہول ہے، لہٰذا قاف ضاد اور یا مادے کو ہم پہلے ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ نارمل یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. خان صاحب بتا رہے ہیں کہ قاف ضاد یا باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. قضا یا یقضیو قضاین اصلی، اور تبدیلی کے بعد قضا یقضی قضاءن استعمالی. اس کے ایک معنی انہوں نے لکھے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے بنانا، دوسرے معنی ہے کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا، اور تیسرے معنی ہے کسی بات یا کام کا فیصلہ کرنا. تو یہاں پر یہ کسی بات یا کام کا فیصلہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور چونکہ مجہول ہے تو کسی کام کا فیصلہ کیا جانا، یہ معنی ہوں گے اس کے. آگے الامر کا لفظ جو ہے یہ کام کے لیے یا معاملے کے لیے استعمال ہوا ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے. الذی اس میں موصول ہے واحد مذکر کے لیے. فی حرف جر ہے جس کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں. اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے تستفتیان. اس کو میں نے بریکٹ میں عام عربی اسکرپٹ میں لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے اسے پڑھنا آسان ہو. تو یہ ہے تستفتیان. تو یہاں پر آپ کو گرین کلر میں جو روٹ لیٹرز مل رہے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ ہیں فا، تا اور یا. باقی آنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، اور تا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے. اب اس کا اصل مادہ اور باب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ باب استفعال ہے. اس کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی باب استفعال میں کیا ہوتے ہیں. خان صاحب نے فا، تا، یا مادے کے تحت اس کو ذکر کیا ہے کہ باب استفعال میں جب یہ آتا ہے تو اوریجنل بنتا ہے یہ استفتیا یستفتیو، اور مصدر اس کا بنتا ہے استفتاین. تبدیلی کے بعد یہ بنتا ہے استفتا یستفتی، اور مصدر بنتا ہے استفتاءن. اس کے معنی لکھے ہیں انہوں نے مسئلے کا حل پوچھنا یعنی فتویٰ مانگنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ باب استفعال میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا یا مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے الفاظ کے حوالے سے. اب ہم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں یہاں پر شرح المفردات میں سقا فعل کے بارے میں کہ سقاہو ماءن، اور یسقیہی آگے لکھا ہے انہوں نے، اور سقین اس کا مصدر لکھا ہے. گویا 6 الفاظ میں انہوں نے اس فعل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ اس فعل کا ماضی مضارع کیا ہے، یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، اور یہ فعل کتنے مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے متعدی ہونے کی صورت میں. تو یہ فعل سین کاف یا مادہ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. سقا یسقی جس پہ ہم خان صاحب کی ڈکشنری کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں، اور متعدی فعل ہے، 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. پلانا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پلانا اور کوئی چیز پلانا، اور دونوں مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. تو سقاہو ماءن کے معنی ہے اس نے اس کو پانی پلایا، اور اس کا ایک مصدر انہوں نے سقین لکھا ہے اور دوسرا مصدر ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھ لیا ہے. اس کے معنی لکھ رہے ہیں قدمہ لہو لی یشربا. قدمہ یقدم تقدیماً کے معنی ہوتے ہیں آگے کرنا. تو آگے کرنا کے معنی یہاں پر ہوں گے پیش کرنا، یعنی قدمہ اس نے اس کو پیش کیا، لہو اس کے لیے. کیوں پیش کیا؟ لی یشربا تاکہ وہ پی لے، یعنی فلاں نے فلاں کو فلاں چیز پیش کی تاکہ وہ پی لے. اور جو پلانے والا ہوتا ہے یا پیش کرنے والا ہوتا ہے فہو ساکن، تو وہ ساکی کہلاتا ہے. اور ساکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں منقوص ہے، اور اصل میں یہ ساکیون تھا اور ساکن پھر بچ گیا، اور ساکن کی جمع جو ہے وہ سقاتن لکھی گئی ہے. اس کے بعد دوسرا فعل ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بیان کر رہے ہیں سلبہ کا، اور جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سلب الجانیہ یسلبہ سلبن من باب ضربہ، یعنی باب ضربہ سے یہ استعمال ہوتا ہے سلبہ یسلبو.
اور اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ متعدی فعل ہے۔ سلبن اس کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہوں گے کہ فلاں نے جرم کرنے والے کو سولی دی، اور پھر اس کے معنی عربی میں انہوں نے لکھے ہیں کہ شدہ اطرافہ و علقہ۔ شدہ مین اس نے باندھا، کس چیز کو باندھا؟ اطرافہ، اس کے اعضاء کو، و علقہ، اور اس نے اس کو لٹکا دیا، یعنی کسی کے اعضاء باندھ کر اس کو لٹکا دینا گویا یہ سلب ہے۔ پھر جس کو لٹکایا جاتا ہے وہ اسم مفعول ہوگا، لہٰذا بتا رہے ہیں کہ فہوا مسلوب، اور اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے سلیب، جو کہ ہمارے ہاں بہت جانا پہچانا لفظ جانتا ہے۔ اور سلیب جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ اصل میں تو صفت کا لفظ لگتا ہے، لیکن یہ کن معنی میں ہے؟ یہ ہے ما یسلب علیہ، اس چیز کے معنی میں ہے جس پر سولی دی جائے، اور پھر سلیب کی جمع بتا رہے ہیں سلبان ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب وہ بتا رہے ہیں قضا یقضی کے حوالے سے کہ قضا یقضی قضاءً، اس کے معنی لکھ رہے ہیں حکمہ و فصلہ۔ حکمہ مینز فیصلہ کرنا، اور فصلہ اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا، جدا کر دینا، یا پھر ایک اختلافی معاملے میں قول فصل کہہ دینا۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ قضی الامر جب استعمال ہوگا، یعنی ایک تو اس کا مجہول فعل استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ الامر جو ہے وہ نائب فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا، تو اس کے معنی ہوں گے قطیہ و تمہ، یعنی اس کو قطع کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا اور وہ پورا ہو گیا، یعنی ایک فیصلہ کن بات کہہ دینا اور اس کے بعد مزید غور و فکر اور ترمیم کی گنجائش نہ رہنا، تو ایسی صورت میں پھر قضی الامر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ جو ہے شرح المفردات میں وہ ہے استفتاء الفقیہ فی مسئلۃ۔ استفتاء ہم دیکھ چکے ہیں خان صاحب کی ڈکشنری میں کہ فاتا اور واو اس کا مادہ ہے، اور اس کے معنی یہ لکھ رہے ہیں کہ طلب منہ الفتویٰ، اس نے اس سے فتویٰ مانگا، یعنی فقیہ سے کسی مسئلے میں فتویٰ لینا۔ فافتاہ الفقیہ، تو فقیہ نے اسے فتویٰ دے دیا۔ تو افتا یفتی باب فعل سے آتا ہے فتویٰ دینا، اور استفتا یستفتی باب استفعال سے آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں فتویٰ مانگنا۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ جمع الفتویٰ، فتویٰ کی جمع جو ہے وہ فتاوین بھی آتی ہے اور فتاویٰ بھی آتی ہے۔ تو الحمدللہ جی بہت ساری انفارمیشن ہمیں شرح المفردات میں مل گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایضاحات النحویہ کو کہ اس میں ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کیا پوائنٹس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر پہلا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اما احدکما فیسقی کے حوالے سے کہ اما جو ہے یہ حرف شرط و تفصیل ہے، یعنی یہ حرف شرط و تفصیل ہے، ولی تضمنہ معنی الشرطی، اس لیے کہ یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں۔ یقترن جوابہ بالفاء، اس لیے اس کے جواب کے ساتھ فا ملا ہوتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر قلت للطالبین الجدیدین، میں نے دو نئے طلباء سے کہا، من این انتما، تم دونوں کہاں سے ہو؟ قال احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، فمن الصین، تو میں چین سے ہوں، و اما زمیلی، اور رہا میرا کلاس فیلو، میرا ساتھی، ہاذا یہ، فمن ازبکستان، تو یہ ازبکستان سے ہے۔ تو گویا اس کے ذریعے سے تفصیل دی جاتی ہے، اور چونکہ اس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں لہٰذا اس کے جواب پر پھر فا بھی داخل ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید سے اگزامپل دے رہے ہیں کہ وَفِي التَّنزِيلِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمود اس کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ اس کو تو الطاغیہ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، اور جہاں تک عاد کا تعلق تھا تو انہیں ایک ایسی ہوا سے ہلاک کر دیا گیا جو کہ بہت ہی تیز تھی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں الآخر کے معنی وہ ہیں احد الشیئین، یعنی دو چیزوں میں سے ایک، تقولو، آپ کہتے ہیں کہ اندی موجمانی، میرے پاس دو ڈکشنریاں ہیں، احدہما عربی، ان میں سے ایک عربی ہے، والآخر، اور دوسری فرنسی، فرینچ ہے،
و جمعہ، اور اس کی جم جو ہے الآخر کی وہ ہے آخرون، تقولو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہؤلاء مدرسون، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ولنا مدرسون آخرون، اور ہمارے دوسرے اساتذہ بھی ہیں، یدرسوننا فی المساء، جو ہمیں شام میں پڑھاتے ہیں۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ مؤنثہ اخری، الآخر کی جو مؤنث ہے وہ ہے اخری، جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تقولو آپ یوں کہیں گے کہ ھذہ سیارتی، یہ میری گاڑی ہے، ولی سیارۃ اخری، اور میری ایک دوسری گاڑی ہے، امریکیۃ، یعنی اس گاڑی کی دوسری صفت آ رہی ہے کہ وہ امریکن ہے۔ وجمعہ اخر، اور اخرا کی جمع بتا رہے ہیں، اخر آتی ہے، وہو ممنوع من الصرف، اور وہ غیر منصرف ہے۔ تقولو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہؤلاء طالبات اوروبیات، یہ طالبات یورپین ہیں، وفی المدرسۃ، اور اسکول میں طالبات اخر من اوروبا، یورپ سے کچھ دوسری طالبات بھی ہیں۔ تو الحمدللہ جی شرح المفردات کے بعد ایضاحات النحویہ کو بھی ہم نے الحمدللہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف، اور جملوں میں پہلا جملہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ یا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور ادعو فعل جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ صاحب یس سجنی جو ہے مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ منادہ ہے، اور منادہ جو ہے قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے۔ پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بالندا جو ہے وہ آگے آتا ہے، اور وہ شروع ہو رہا ہے اما سے۔ تو اب ہم جواب ندا یا مقصود بالندا کو انالائز کریں گے۔ اما حرف ہے، حرف شرط و تفصیل ہے۔ احدکما جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا کہلاتا ہے، اور فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، اما کے جواب پر آتا ہے، اور یسقی ربہ خمرن جو ہے یہ پھر خبر بن جائے گی اس مبتدا کی۔ اس خبر کو ہم انالائز کریں گے تو یسقی فعل با فاعل ہے، اس لیے کہ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے سقا یسقی، تو پہلا مفعول آ رہا ہے ربہ جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور دوسرا مفعول ہے خمرن۔ تو گویا یسقی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مقصود بندا یا جواب ندا بن جائے گا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا۔ اسی طرح دوسرے جملے کو بھی انالائز کیا جائے گا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، واو عاطفہ ہو جائے گا، اما اسی طرح حرف شرط و تفصیل ہوگا، الآخر مبتدا ہو جائے گا، اور فا جو ہے یہ اما کے جواب پر آ رہا ہے۔ یسلبو فعل مضارع کا صیغہ ہے، مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ہمیں چاہیے، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اس کے بعد فا جو ہے یہ عاطفہ آ رہا ہے۔ تأکل الطیر من رأسہ کو انالائز کریں تو تأکل فعل ہے، الطیر اس کا فاعل ہے، اور من رأسہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ من حرف جر ہے، رأس جو ہے یہ مجرور ہے جو کہ مضاف ہے، اور اس کا مضاف الیہ ہا ضمیر ہے، گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا تأکل فعل کے، اور تأکل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اس کے بعد آخری جملے کو ہم انالائز کریں گے گرامیٹیکلی۔ اس میں قضیہ فعل مجہول ہے جس کا نائب فاعل الامر ہے، اور الذی اس میں موصول ہے جس کے بعد صلۃ الموصول چاہیے، تو وہ ہے تستفتیان فیہ، جس کو فیہ تستفتیان کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ فیہ جار مجرور ہے جو کہ مقدم ہے، متعلق ہے تستفتیان کے، اور تستفتیان جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، الف ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع بنا الامر کی صفت، اور پھر الامر موصوف اپنی صفت سے مل کر قضیہ فعل کے لیے نائب فاعل بن گیا، اور پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو یہ ہماری ورکنگ تھی۔ اب دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کہ وہ ان جملوں کو کس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ
جملۃ الندا یا صاحب یسجنی والا جو ہے یہ لا محل لہا استنافیہ ہے. احدکما فیسقی یہ لا محل لہا جواب ندا ہے. یسقی فی محل رفع خبر المبتدا. احدکما ہم نے بھی بالکل ایسے کیا ہے. الآخر فیسلب لا محل لہا معطوف علی جملہ جواب ندا، اور یسلب جو ہے فی محل رفع خبر المبتدا الآخر ایسے ہی ہے. تأکل الطیر فی محل رفع معطوف علی جملہ یسلب، اور قضی الامر یہ جملہ مستانفہ قرار دیا ہے انہوں نے، اور تستفتیان جو ہے یہ لا محل لہا صلۃ الموصول ہے الذی کے لیے. تو الحمدللہ جو ورکنگ ہم نے کی تھی ویسی ہی ہمیں محمود صافی صاحب کی طرف مل گئی الحمدللہ. اب اس آیت کی آخری بات جو رہتی ہے، آخری چیز یا آخری کام جو رہتا ہے وہ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ ہے. تو میں آپ کے سامنے عبدالسلام صاحب کا ترجمہ رکھتا ہوں اس آیت کا جو انہوں نے کیا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ انہوں نے کچھ یوں کیا ہے کہ یا صاحب السجنی، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، اما احدکما تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، واما الآخر اور جو دوسرا ہے، فیسلب سو اسے سولی دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسہ پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 ہماری ہر اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 42 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.